السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل ڈیجیٹل پر۔ BPSC TRE 4 کے لیے اردو قواعد کا یہ کلاس نمبر 9 ہے۔ آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے محاورے مع معانی، محاورے کی لغات جی، اور ساتھ ہی ساتھ ان محاوروں سے متعلق معروضی سوالات بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمام ساتھیوں سے ایک بار گزارش کروں گا کہ کنفرم کرائیے گا کہ ہماری آواز، ہمارا آڈیو ویڈیو کلیئر ہے جی، تاکہ آج کے کلاس کو شروع کیا جا سکے، آج کے کلاس کا آغاز کیا جا سکے۔ سبھی ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج کے کلاس کا آغاز کریں گے، شروع کریں گے اس شعر کے ساتھ کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو۔ اسی شعر کے ساتھ آج کے کلاس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس بھیڑ میں سبھی ہیں۔ BPSC سے کوالیفائی کرنے کے لیے، BPSC سے ٹیچر بننے کے لیے TRE 4 میں بہت سارے لوگ اس بھیڑ میں شامل ہیں جی۔ اگر آپ اس مشکل سے، اگر آپ اس جی ایگزام سے نکلنا چاہتے ہیں اور ٹیچر بننا چاہتے ہیں جی، تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود ہی اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں جی، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آپ کو اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہے، مطلب تیاری آپ کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہے۔ بہرکیف شروع کریں گے، آج کے کلاس کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ نئے ساتھی ہیں تو ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ نئے ساتھی جو بھی ہیں ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پرانے ساتھی جو ابھی تک نہیں کیے ہیں آپ بھی کر لیجیے گا۔ ڈیجیٹل کا اپلیکیشن لوڈ کر لیجیے گا، کیونکہ ساری چیزیں اب جو ہے وہیں پر آپ کو ملیں گی، وہیں پر آپ کو دستیاب ہوں گی۔ شروع کریں گے، محاورے کی سب سے پہلے تعریف کریں گے۔ محاورے کے لغوی معنی بات چیت کرنا کے ہیں جی۔ محاورہ کا مطلب لغوی معنی جو ہوتا ہے بات چیت کرنا، مگر زبان کی اصلاح میں جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے محاورہ جی۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ کہلاتا ہے۔ شروع کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے مطلب اس میں نمبر شمار ہے، محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے، معنی ہے۔ سب سے پہلا محاورہ پانی پانی ہونا، مطلب شرمندہ ہونا جی۔ اپنا الو سیدھا کرنا، مطلب کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نکالنا۔ اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بے وقوف بنا کر کے اپنا کام جو ہے وہ نکال لینا جی۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، یعنی شرمندہ ہونا۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اپنے کیے ہوئے سے نقصان اٹھانا، ایسے وقت میں اس محاورے کا استعمال ہوتا ہے جی۔ آستین کا سانپ ہونا، مطلب ہر وقت کا دشمن ہونا جی۔ آستین کا سانپ بولتے ہیں نا کہ مت پالیے آستین کا سانپ۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا جی۔ آسمان پر دماغ ہونا، مطلب مغرور ہونا۔ آگ میں تیل ڈالنا، لڑائی جھگڑے کو بڑھانا۔ آنکھیں پتھرانا، مطلب بہت انتظار کرنا۔ آنکھیں پتھرانا مطلب بہت انتظار کرنا جی۔ آنکھیں بچھانا، دونوں الگ الگ ہے۔
आंखें बिछाना मतलब पलकें बिछाना, आंखें बिछाना यानी तवाज़ो करना है ना, खातिरो मदारात करना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत अजीज होना। आंखें खुलना है ना, बोलते हैं ना हमारी तो आंखें खुल गई, मतलब गलती का एहसास होना। आंखें खुलना मतलब गलती का एहसास होना। आंखें खुली की खुली रह जाना यानी हैरान रह जाना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबके साथ यकसां सुलूक करना, सबके साथ बराबर सुलूक करना। यकसां सुलूक करना मतलब सबके साथ बराबर सुलूक करना। ईंट से ईंट बजाना जी मतलब बर्बाद करना। जी बोलते हैं ना मैंने तो ईंट से ईंट बजा दी, है ना, तो बर्बाद करना। बाल बाल बचना मतलब थोड़ी कसर रह जाना। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई गाड़ी जो है बिल्कुल आपके करीब से बहुत 100 के स्पीड में कोई गुजारा और आपको ऐसा लगा कि उस गाड़ी की तेज़ रफ्तारी से आपको हवा लगी और थोड़ा बच गए आप, तो ऐसे वक्त इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है ना, कि बाल बाल बचना। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, ऊपर से बिजली का तार गिर गया आपके बिल्कुल करीब में, तो आप अरे भाई बिजली का तार गिरा और मैं तो बाल बाल बच गया, यानी थोड़ी सी कसर रह जाना। बाल की खाल खींचना मतलब बहुत ही छानबीन करना। क्या करना? बहुत ही छानबीन करना। पापड़ बेलना यानी मुसीबत बर्दाश्त करना, सख्त मेहनत करना। जी, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मुसीबत मुशक्क़त मेहनत करना पड़ता है ना, मुसीबत बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे आपके आसपास, और वो कहते होंगे अरे ये बीपीएससी किया है, ये तो हम ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। पानी में आग लगाना मतलब ना इत्तेफाकी पैदा करना। जी बोलते हैं ना, तो पानी में आग लगा देती है वो, पानी में वो आग लगा देता है मतलब ना इत्तेफाकी पैदा करता है। गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ना। जी, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना। फूले न समाना बहुत ज़्यादा खुश होना। जी, फूले न समाना बहुत ज़्यादा खुश होना। कदम फूंक फूंक कर रखना मतलब एहतियात से काम लेना। कदम फूंक फूंक कर रखना मतलब एहतियात से काम लेना। तारे गिनना है ना, जाग कर रात काटना। जी, तारे गिनना मतलब जाग कर रात काटना। थाली का बैगन बेउसूल आदमी, जामे से बाहर होना है ना, जामा से बाहर होना मतलब ज़्यादा गुस्सा होना। जी, जामे से बाहर होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जले पर नमक छिड़कना मतलब तकलीफ़ पर तकलीफ़ देना। जान में जान आना मतलब इत्मीनान आना। जंगल में मंगल होना जी मतलब वीराने में ऐशो मस्ती का सामान होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। छठी का दूध याद कराना बहुत परेशान करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। जी, खौफ से चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, ऐसे वक्त बोलते हैं जी चेहरे की पर जो है हवाइयाँ उड़ी हुई थी, यानी खौफ से चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। छक्के छूट जाना मतलब परेशान हो जाना। छक्के छूट जाना मतलब परेशान हो जाना। सही बात है। जिन साथियों का टीआरई टू, टीआरई वन, टीआरई टू, टीआरई थ्री में एक नंबर टू तक, टीआरई टू तक जिन साथियों का 1 नंबर या 2 नंबर या फिर 3 नंबर से छूट गया है, इसका दर्द आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। अभी टीआरई थ्री का रिजल्ट तो नहीं आया है जी, देखिए क्या होता है। 33 नंबर में ख्याली पुलाव पकाना मतलब नामुमकिन बातें सोचना। खून सफ़ेद होना बेमुरवत होना। दाल में काला होना शक या शुबा की बात होना। दांत खट्टे करना हरा देना। जी, दांत खट्टे कर दिए मतलब क्या किया?
آپ نے اس کو ہرا دیا اور آپ نے کیا کیا؟ فتح حاصل کر لی۔ دانتوں تلے انگلی دبانا، دانتوں تلے انگلی دبانا مطلب تعجب کرنا۔ دن کو تارے نظر آنا، مصیبت میں پڑ جانا۔ دل کا کنول کھلنا، دل کا خوش ہونا۔ دو ٹوک جواب دینا، صاف صاف جواب دینا۔ جی، زبان چلنا مطلب بد زبانی کرنا، زبان چلنا مطلب بد زبانی کرنا۔ زخم پر نمک چھڑکنا مطلب تکلیف پر تانا دے کر اور اس تکلیف کو زیادہ بڑھانا۔ جی، زخم پر نمک چھڑانا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے اور آپ کی اس تکلیف پر کوئی جو ہے بول رہا ہے تم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ زخم پر نمک چھڑک رہا ہے، یعنی تکلیف پر تانا دے کر اور بھی زیادہ باتوں کو بڑھا رہا ہے۔ زمین آسمان کے قلابے ملانا، یعنی حد سے زیادہ شیخی مارنا، شیخی بگھارنا ہے نا۔ زمین آسمان کے قلابے ملانا یعنی حد سے زیادہ شیخی مارنا۔ زمین کا پاؤں تلے سے نکل جانا، سناٹے میں آ جانا۔ زہر کا گھونٹ پینا مطلب اندر ہی اندر غصہ کرنا، زہر کا گھونٹ پینا مطلب اندر ہی اندر گھونٹ پینا۔ سانپ سونگ جانا مطلب سکتے میں رہنا، مطلب کوئی بات ہوئی اور آپ کی جو اچانک مطلب لگا کہ آپ کو سانپ سونگ گیا، مطلب کیا؟ آپ کو کچھ بولا نہیں جا رہا ہے، کچھ کہا نہیں جا رہا، کسی کو بلایا نہیں جا رہا، آپ کے ساتھ کچھ اگر گھٹنا ایسی گھٹی کہ آپ اس وقت آپ کا جو ہوش و حواس ہے آپ سب کھو بیٹھے، ایسے وقت میں کیا بولا جاتا ہے؟ سانپ سونگ گیا تھا نا۔ سر پر بیٹھانا مطلب تعظیم کرنا، کیا کرنا؟ سر پر بیٹھانا، تعظیم کرنا۔ سر پر چڑھانا یعنی شوخ بنا دینا، چھوٹ دینا۔ اچھا دیکھیے، سر پہ بیٹھانا ایک الگ بات ہے، تعظیم ہوتا ہے وہاں پہ نا، لیکن سر پہ چڑھانا ایک الگ وقت بولا جاتا ہے۔ شوخ بنا دینا، چھوٹ دینا۔ آپ کے بچے ہیں اور آپ نے اس کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ اب آپ کے باتوں کو مان ہی نہیں رہا ہے، مطلب آپ نے اس کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہے۔ اس محاورے کا تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، شگوفہ چھوڑنا، شگوفہ چھوڑنا کوئی انوکھی بات کہنا۔ شگوفہ چھوڑنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی انوکھی بات کہنا۔ تشت ازبام ہونا مطلب بھید کا کھلنا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں راز کا کھلنا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تشت ازبام ہونا مطلب راز کا کھلنا یا پھر بھید کا کھلنا۔ عقل کے طوطے اڑنا مطلب حواس گم ہو جانا، طوطے اڑنا مطلب حواس گم ہو جانا۔ وعلیکم السلام اسرار چودھری۔ عقل کے ناخن لینا، ہوش میں آنا، عقل کے ناخن لینا، ہوش میں آنا۔ عقل پر پتھر پڑنا، عقل ماری جانا، عقل پر سے حواس ہوتا ہے بھائی، سے حواس نہیں ہوتا ہے، چیک کر لیجئے گا آپ۔ عقل پر پتھر پڑنا، عقل ماری جانا۔ عید کا چاند ہونا، بہت زیادہ انتظار کے بعد ملنا۔ عید کا چاند ہونا مطلب بہت زیادہ انتظار کے بعد ملنا۔ جی، غصہ ناک پر ہونا یعنی ہر وقت غصہ آنا، اس کو تو ناک پر ہی غصہ رہتا ہے، مطلب ہر وقت وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ کیا غلط ہے ٹائپنگ میں توصیف بھائی؟ سے حواس نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، ہے حواس سین سے ہوتا ہے، حواس ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مطلب چیک کرنا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جی، فیروز اللغات آپ کو مل جائے گا، جہانگیر اردو لغت مل جائے گا، اردو کے اہم لغت ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سے حواس نہیں ہوتا ہے۔ جی، فراٹے بھرنا مطلب تیز دوڑنا، جلد جلد پڑھنا ہے نا۔ قل ہو اللہ پڑھنا، بولتے ہیں نا ارے ہمارے پیٹ میں قل ہو اللہ پڑھ رہا، تو زیادہ بھوک لگنا
ہے نا. قیامت اٹھانا یعنی بہت زیادہ شور و غل کرنا. جی قیامت اٹھانا بہت زیادہ شور و غل کرنا. کان کھڑے کرنا مطلب چوکنا ہونا. کان کھڑے کرنا مطلب چوکنا ہونا. کھچڑی پکنا مطلب کھچڑی پکنا کیا؟ چپ چاپ مشورہ ہونا. جی کھچڑی پکنا مطلب کیا؟ چپ چاپ مشورہ کرنا، مشورہ ہونا جو ایک دوسرے کے کان میں کیا جاتا ہے. گرہ باندھنا یعنی یاد رکھنا، یعنی اس بات کا گرہ باندھ لو، یعنی اس بات کو یاد رکھو. گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا یعنی جہاں دیدہ ہونا. گھر پھونک تماشا دیکھنا، دولت خوب برباد کرنا. جی گھر پھونک تماشا دیکھنا، دولت خوب برباد کرنا. باپ کی دولت خوب برباد کرنا. اپنا کما کے برباد کیجئے تب پتہ چلے گا. جی آپ خود کمائیے اور اس کو برباد کیجئے پھر پتہ چلے گا. گھوڑے بیچ کر سونا یعنی بے فکر ہو کر سونا. گھوڑے بیچ کر سونا مطلب بے فکر ہو کر سونا. لوہا ماننا مطلب قوت تسلیم کرنا، طاقت ماننا. یعنی ہے نا کہ فلاں آدمی کا تو اس علاقے میں لوگ لوہا مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مطلب اس کی قوت کو مانتے ہیں کہ کتنا وہ قوتور ہے، طاقتور ہے وہ، ہے نا، اس کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں. لوہا منوانا دو الگ الگ چیز ہے. قوت تسلیم کروانا ہے نا، بتانا کہ بھائی ہم طاقتور ہیں، ہے نا، ہماری پارٹی مضبوط ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں. جی ہمارے پاس نیتا کا کیا ہے؟ نیتا کا سپورٹ ہے. لوہے کے چنے چبانا مشکل کام کرنا. جی لوہے کے چنے چبانا مطلب کیا ہے؟ جی مشکل کام کو کرنا. گھی کے چراغ جلانا یعنی زیادہ خوشی منانا. لہو پانی ایک کرنا، لہو کا مطلب خون، پانی کا مطلب پانی. لہو پانی ایک کرنا مطلب خون پانی ایک کرنا. کیا مطلب؟ سخت محنت کرنا. کیا کرنا؟ سخت محنت کرنا. لہو خشک ہو جانا مطلب صدمہ سے افسردہ ہو جانا. جی کیا ہونا؟ صدمہ سے افسردہ ہو جانا. مٹھی گرم کرنا رشوت لینا یا پھر دینا. مٹھی گرم کرنا مطلب رشوت لینا یا پھر دینا. آپ کے علاقے میں مٹھی گرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی آپ کے بلاک میں پولیس چوکی میں مٹھی گرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو رشوت لینا یا پھر دینا. نادر شاہی حکم ایسا حکم جو ہٹایا نہ جا سکے. نادر شاہی حکم کیا؟ ایسا حکم جو ہٹایا نہ جا سکے. کبھی کبھی اس کو بولا جاتا ہے ہٹلر شاہی. کیا بولا جاتا ہے؟ ہٹلر شاہی بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ ہٹلر شاہی حکم ہے، ایسا حکم جو ہٹایا نہ جا سکے. 99 کے پھیر میں آنا مطلب دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑنا. جی 99 کے پھیر میں پڑنا مطلب دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑنا. ہاتھ پاؤں پھول جانا مطلب گھبرا جانا. کیا؟ ہاتھ پاؤں پھول جانا مطلب گھبرا جانا. ہاتھ کا میل یعنی بے حقیقت چیز. ہاتھ کا میل یعنی بے حقیقت چیز. ہاتھ پاؤں مارنا یعنی کوشش کرنا. ہاتھ پاؤں مارنا کوشش کرنا. ہتھیلی پر سرسوں جمانا مشکل کام بہت جلدی کرنا. جلدی یا پھر آسانی سے کرنا. جلدی یا پھر آسانی سے کرنا. ہتھیلی پہ سرسوں جمانا یعنی مشکل کام کو آسانی سے کرنا. جلدی کرنا مجھے لگتا ہے تھوڑا غلط ہو جائے گا، آسانی سے کرنا بہتر ہے. 9 2 11 ہونا جی مطلب بھاگ جانا. 9 2 11 ہونا مطلب بھاگ جانا. اگلا ہے کہ طوطی بولنا مطلب شہرت ہونا. بولتے ہیں نا فلاں علاقے میں
جی فلاں آدمی کا کیا ہے، توتی بولتا ہے، یعنی شہرت ہے نا، اس کا چرچا ہے۔ قبروں میں پاں لٹکنا، قبروں میں پاؤں لٹکنا، مرنے کے قریب ہونا، قبروں میں، قبر میں پاؤں مطلب لٹکنا، مرنے کے قریب ہونا۔ ٹیڑھی کھیر ہونا، بہت مشکل میں ہونا۔ اپنا الو سیدھا کرنا، مطلب نکالنا۔ جی اپنا الو سیدھا کرنا، جی کیا ہے، مطلب نکالنا۔ بھائی نادر شاہی حکم ہونا کر دیجئے اسی کو، نادر شاہی حکم ہونا، شمیم اختر صاحب۔ نمک مرچ لگانا، بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا۔ دال نہ گلنا، اہمیت نہ ملنا، جی دال نہ گلنا، اہمیت نہ ملنا۔ گل کھلانا، کوئی نرالا کام کرنا، گل کھلانا مطلب جی کوئی نرالا کام کرنا۔ کوئی بول رہے ہیں کہ نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو ٹھیک دکھ رہا ہے اس وقت، ہمارے یہاں اس وقت دکھ رہا ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے، اگر آپ کو دکھ رہا ہو۔ 86 نمبر میں اگر آپ دیکھیں گے، آگ بگولا ہونا یعنی بہت غصہ ہونا۔ رونگٹے کھڑے ہونا، جی خوف زدہ ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا مطلب خوف زدہ ہونا۔ منہ سے پھول جھڑنا، اچھی باتیں کرنا۔ پاپڑ بیلنا، بہت محنت کرنا۔ ناک میں دم کرنا، پریشان کرنا۔ پتھر کی لکیر ہونا، بات پر جمے رہنا، بات پر اڑے رہنا، بات پر ڈٹے رہنا، ہے نا۔ لکیر کے فقیر مت بنیے گا، جی یعنی لکیر کے فقیر بننے کا مطلب سمجھے کہ جو یہاں پر لکھا ہے صرف اسی کو مت سمجھیے گا۔ پتھر کی لکیر ہونا، بات پر جمے رہنا، بات پر اڑے رہنا، بات پر ڈٹے رہنا، ہے نا۔ تو بولا جاتا ہے لکیر کا فقیر مت ہوئیے گا۔ چلیے، رفو چکر ہو جانا یعنی غائب ہونا، رفو چکر ہونا غائب ہونا۔ پونچھ دبا کر بھاگنا، ڈر کی وجہ سے بھاگنا، پونچھ دبا کر بھاگنا، ڈر کی وجہ سے بھاگنا۔ سر پر کفن باندھنا، مرنے کو تیار ہونا۔ پاؤں اکھڑ جانا، جی پاؤں اکھڑ جانا، ہمت ٹوٹ جانا۔ پاؤں اکھڑ جانا کا کیا مطلب ہوا، ہمت ٹوٹ جانا۔ ہاتھ پیلا کرنا مطلب شادی کرنا۔ چلیے کتنے لوگوں کا ہاتھ پیلا ہو چکا ہے۔ دانت کاٹی روٹی ہونا، دانت کاٹی روٹی ہونا مطلب گہری دوستی ہونا، ہے نا۔ اس کو آپ بول سکتے ہیں لنگوٹیا یار، ہے نا، کیا بول سکتے ہیں، لنگوٹیا یار بھی بول سکتے ہیں نا، جی۔ دانت کاٹی روٹی ہونا مطلب بہت گہری دوستی ہونا۔ سبز باغ دکھانا، دھوکے میں رکھنا، جی دانت کاٹی روٹی ہونا، جی گہری دوستی ہونا، سبز باغ دکھانا، دھوکے میں رکھنا۔ چہرے کا رنگ اڑ جانا، چہرے کا رنگ اڑ جانا، گھبرا جانا۔ بالکل پیارٹی کے لیے بھی ہے مقیم صاحب۔ دماغ عرش پر ہونا، جی مطلب گھمنڈ کرنا، دماغ عرش پہ ہونا، گھمنڈ کرنا۔ ایک چیز بتاتا ہوں، جو ساتھی بی پی ایس سی میں، جی بی پی ایس سی میں 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12، اچھا 6 to 8 والے ساتھی کیا سوچتے ہیں ہم کو صرف اردو اور قواعد سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے اردو قواعد کا مطلب جو 6 to 8 کا کوشچن دیکھیں گے اگر آپ، تو ساتھیوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر سوال اردو ادب کے ہیں۔ کس کے ہیں، اردو ادب کے۔ اسی طریقے سے 9 10 اور 11 12 والے ساتھی، 9 10 والے سوچتے ہیں کیا، ارے ہم کو اردو ادب تھوڑا ہلکا پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن پر دیکھیں گے تو اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن پہ ہم نے ایک کلاس لگایا ہے ونلی ساتھیوں
اور اسی میں 6 to 8 کی بھی تیاری ہوگی، اسی میں 9 10 کی بھی ہوگی، اسی میں 11 12، کیونکہ آپ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ بچے تو ہے نہیں کہ آپ کو لیول وائز ایگزام پوچھا جائے گا، نہیں، آپ ٹیچر بن رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ 6 to 8 کے ٹیچر ہیں تو آپ کو 6 to 8 کی کتاب کا پوچھا جائے گا، ویسا بالکل نہیں ہے۔ اردو ادب کے کوئی بھی سوال کہیں سے بھی آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ اس چکر میں بالکل مت پڑیے گا کہ ہم کو جو ہے ہمارے سوال کا لیول کم رہے گا یا نیچے رہے گا، نیچے کا سوال پوچھا جائے گا، ویسا نہیں ہے۔ تو جو بھی کلاس یہاں ہو رہا ہے ٹیاری 4 کے لیے، وہ 1 to 5 والے کے لیے بھی ہے، 6 to 8 والے کے لیے بھی، 9 10 کے لیے بھی، 11 12 کے لیے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی سوال کسی کو بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بہرکیف کچھ سوالات آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو کہلاتا ہے؟ مرکب، مفرد، محاورہ، کہاوت، کیا کہلاتا ہے؟ چلیے ہو گیا، ہنسی مذاق تھوڑا سا بہت ہے، زیادہ ہنسی مذاق مت کیجیے۔ پہلے سوال کا جواب آپ لوگ اسکرین پر دیجئے کہ جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو کیا کہلائے گا؟ مرکب کہلائے گا، مفرد کہلائے گا، محاورہ کہلائے گا، یا پھر کہاوت کہلائے گا؟ جی، شمیم اختر نے سب سے پہلے جواب دیا ہے۔ جی، اب دیکھیے کچھ لوگ اے آپشن چوز کر رہے ہیں، بھائی اے آپشن غلط آنسر ہے۔ جی، پہلے سوال کا اے آپشن کیوں دیا آپ نے؟ ابھی تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جب کوئی دو کلام یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو، اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، تو وہ محاورہ کہلائے گا، تو سی آپشن ہوگا۔ اے آپشن اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ غلط آنسر ہے۔ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، جب کوئی الفاظ اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہو، جب کوئی الفاظ اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ کہاوت، محاورہ، ضرب الامثال، ایک سے زائد۔ دوسرے سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ سوال نمبر کے ساتھ اگر جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور مجھے اندازہ لگے گا کہ ہاں آپ جو ہے کس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ جی جی، ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں اے والے لیٹ سے آئے ہوں گے، تو اسی لیے تو بولتا ہوں لیٹ مت کیجیے گا۔ 7 بجے کلاس ہوتا تھا، لیکن بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ سر اس کو 15 منٹ اور آگے کر دیجئے تاکہ ہم لوگ نماز سے فارغ ہو کر آئیں، تو جی، تو اسی لیے 7:15 کو ضرور جوائن ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ تو جب کوئی الفاظ اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ محاورہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ محاورہ کہلائے گا۔ تو 2 کا بی آپشن رائٹ ہوگا۔ اور دیکھیں 2 کا کسی نے ڈی دیا ہے، بھائی ڈی کیوں دیا ہے آپ نے؟ یہی تو سمجھنے کا پھیر ہے، سمجھیے گا نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر۔ تیسرا سوال ہے، پانی پانی ہونا محاورے کا کیا مطلب ہوگا؟ شرمندہ ہونا، پانی سر سے اونچا ہونا، ایک سے زائد ہونا، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تیسرا سوال ہے، پانی پانی ہونا، کیا سیلاب آ جانا؟ پانی پانی ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کے علاقے میں سیلاب آ جانا؟ آڈیو ویڈیو کلیئر ہے نا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں سے کوئی دقت نہیں دکھ رہا ہے۔ تیسرا سوال، پانی پانی ہونا مطلب ابھی بتایا تھا شرمندہ ہونا۔ کیا ہونا؟ شرمندہ ہونا۔ تو 3 نمبر کا اے آپشن رائٹ ہوگا۔ جی، بہت عمدہ۔ معراج راہی، ایم ڈی امتیاز، رحمت عالم، اسماعیل نوری، اسجد حسین، ڈیزی بانو، جی ایم ڈی ارشاد حسین، حنا یاسمین، جی سمیر جامی، سید فوزیہ نکھت، بہت عمدہ۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا محاورے کا کیا مطلب ہوگا؟ دوسروں کی تعریف کرنا، اپنی تعریف خود کرنا، الف اور با، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ اچھا، ثنا کہہ رہی ہے سونامی آ جانا۔
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ खुद करना। जी, अपनी तारीफ खुद करना। पांचवा सवाल है, फूले न समाना मुहावरा का मतलब क्या होगा? बहुत गुस्सा होना, बहुत भड़कना, बहुत खुश होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल है, सही जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग के जवाब थोड़ा लेट आ रहे हैं। फूले न समाना बहुत उम्दा। इस्लामिक थाउट्स, हैना परवीन, रहमत आलम, मरियम। जी, फूले न समाना का मतलब, मरियम आपने गलत जवाब दिया। फूले न समाना मतलब बहुत गुस्सा होना गलत, बहुत भड़कना गलत, बल्कि बहुत खुश होना। क्या होना? बहुत खुश होना। मान लीजिए कि आपके वालिद साहब जी बाहर रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं जी, और वो जो है दुबई, मस्कत, कुवैत, अरब वगैरह में रहते हैं, और वो 4 साल के बाद आपके यहाँ आए हैं, और आपकी उनसे जब मुलाकात हुई तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे वक्त में फूले न समाना, इस मुहावरे का मतलब होता है बहुत खुश होना, है ना? फूले न समाना, बहुत खुश होना। रोंगटे खड़े होना मुहावरा का मतलब क्या होगा? खौफजदा होना, अफसोस करना, बदन थरथराना, या फिर कोई नहीं। रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों, रोंगटे खड़े होना जो मुहावरा है, इसका मतलब है खौफ ज़दा होना। क्या होना? खौफ ज़दा होना। 7 नंबर सवाल है, घी के चराग जलाना मुहावरा का मतलब है चराग में घी जलाना, है ना, ज्यादा खुशी मनाना, गम मनाना, कोई नहीं। घी के चराग जलाने का क्या मतलब होगा? सवाल नंबर 7, सही जवाब क्या होगा? ऑडियो वीडियो तो क्लियर है। घी के चराग जलाना मुहावरा का मतलब चराग में घी जलाना नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी मनाना। क्या करना? बहुत ज्यादा खुशी मनाना। 8वां सवाल है, दिमाग अर्श पर होना मुहावरा का मतलब ताज्जुब करना, अफसोस करना, घमंड करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा। 8 नंबर सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। दिमाग अर्श पर होना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। तो दोस्तों, दिमाग अर्श पर होना मतलब घमंड करना। पैर जमीन पर है तो दिमाग को भी क्या कीजिए? जमीन पर रखिए। 9 नंबर है कि तकलीफ पर तकलीफ देना किस मुहावरा का मतलब है? जले पर नमक छिड़कना, जहर का घोंट पीना, सांप सूंघना, अकल के तोते उड़ना। 9 नंबर सवाल है, तकलीफ पर तकलीफ देना क्या मतलब होगा? जले पर नमक छिड़कना, जहर का घोंट पीना, सांप सूंघना, अकल के तोते उड़ना। तो दोस्तों देखिए, आज हमने 100 मुहावरे आपके सामने रखे हैं। अगर इन 100 मुहावरे को पढ़ लेते हैं तो मुहावरे से मुतल्लिक अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसके माना बता सकते हैं, है ना, उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसके लिए जो सवाल तैयार किया वो तकरीबन 10 ही सवाल है, ताकि आप मुहावरे का मतलब याद कर लीजिएगा। सवाल किस तरह पूछा जाएगा बस हमने एक बता दिया आप लोगों के लिए। तकलीफ पर तकलीफ देना मतलब जले पर नमक छिड़कना किस मुहावरे का मतलब है? तकलीफ पर तकलीफ देना, तो जले पर नमक छिड़कना। आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना किस मुहावरे का मतलब है? फूले न समाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, अकल के तोते उड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। जी, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना।
جی تو دوستو یہ تھا محاورہ کا کلاس جس میں ہم نے 100 محاورے اور اگزامپل کے طور پر 10 سوال آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ امید کہ آج کا کلاس پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ اے آر ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں یا پرانے ساتھی ہیں ابھی تک اے آر ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ پرانے ساتھیوں نے اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نوٹس یا پی ڈی ایف چاہیے، ٹیسٹ جلد لگنے والا ہے BPSC TRE 4 کا، تو ٹیسٹ کے لیے آپ ہمارے اپلیکیشن کو لوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، تو وہاں سے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام گروپ میں بھی جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ جی آپ سب کا اے آر ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔